السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ K24 نیوز روم میں آپ کا میزبان سلمان اطہر قاسمی بیجاپور کرناٹک سے۔ ناظرین، آپ سے اپیل ہے کہ ہمارا چینل، آپ کا چینل K24 نیوز بیجاپور کرناٹک سے جو ہم چلاتے ہیں، الحمدللہ ہم نے ایک احکام شریعہ کے تحت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ہفتہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن شام کے وقت مستقل طور پر انشاءاللہ تعالی میں خود ہمارے چینل K24 نیوز چینل میں ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور خاص کر جمعہ کے دن ہم نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے کچھ دین کی خدمت ہم جیسے سیاہ کاروں سے ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن و حدیث، اللہ کا پاک کلام کے ذریعے دینی معلومات، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کس طرح گزرنی چاہیے، ہمارا معاشرہ آج کہاں سے کہاں پر چلا گیا ہے، ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے، قرآن کریم کی نسبت ہمیں کتنی ہے، آج ہم قرآن کریم کا استعمال کہاں اور کیسے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ کر کے انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی کتابوں سے اور بڑے بڑے علماء سے یہ سوچا ہے کہ ان سے اپنا آپ رابطہ رکھیں گے، اور ہر جمعہ کو شام تک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مستقل ہمارا چند باتوں پر مشتمل ایک بیان آئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے اس دینی معاملے میں جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر جمعہ کے دن شام کو آپ کو کچھ دینی باتیں سننے کو مل جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پورے عالم کا رب ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، اور سب سے بڑی چیز موحد بنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی۔ اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کی تمام ازواج مطہرات پر، ان کے صحابہ اکرام اور ان کے جانشینوں پر اپنی ہزارہ رحمتیں، کروڑوں رحمتیں و سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اسلام پر میری موت عطا فرما۔ ناظرین، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے ذیل میں ہیں۔ انشاءاللہ ہر جمعہ آپ کو یہ ہمارا دینی بیان سننے کو ملے گا۔ ناظرین، انسان سب اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندگی کا کام کیا ہے کہ بندگی بجا لانا ہے۔ جو بندہ بندگی سے جی چراتا ہے وہ بندہ نہیں بلکہ گندہ ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے، اس کی بندگی غیر مقبول ہے جس کے ایمان میں خلل ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے کہ مجھے اپنے ایمان کو بنانا ہے اور ایمان کی اصلاح کرنی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں، بعض لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، باپ دادا کی رسموں پر چلنے، بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں
بعض علماء کی خود تراشی ہوئی باتوں کو سند پیش کرتے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بڑوں نے فرمایا، یہ سند کے طور پر پیش کرتے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے ہم بھی کرتے، ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا ہم بھی کر رہے ہیں۔ قرآن حدیث کو سائیڈ میں رکھ کر کے یہ سند دی جاتی، یہ غلط بات ہے۔ اور بعض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل دخل دیتے ہیں۔ بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن حدیث کو معیار بنایا جائے اور عقل کو نقل میں دخل نہ دیا جائے، اور انہی دو چشموں سے روح کو سیراب کیا جائے۔ بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم اس کے موافق ہو اس کو مان لیا جائے، یعنی قرآن کریم کے موافق ہو تو مان لیا جائے، اور جو خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین، یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علماء کی ضرورت ہے، بڑے علم کی ضرورت ہے، ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں، یہ بیکار کی سوچ ہے۔ اللہ کا کام ہے، قطعی بے بنیاد بات ہے۔ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، عالم علماء کا سمجھنے کا کام ہے قرآن و حدیث کو، ہم جاہل ہیں، گنوار ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ کیونکہ آپ کو ثبوت کے طور پر بتا دوں، حق تعالی شانہ والہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار صرف فاسق ہی کر سکتا ہے، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر گنواروں، دیہاتوں اور ان پڑھوں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورہ جمعہ کی، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اسی نے خاندانوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ نبی نے کن لوگوں کی طرف محنت کی ہے، یعنی حق تعالی شانہ والہ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف اور ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو علم، نادانوں کا دانا اور بھٹکے ہوئوں کو راہ یافتہ بنایا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا کام ہے تو یہ بے وقوفیت کی علامت ہے۔ اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل، عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک حکیم حاذق موجود ہے اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیمار سے عذرائے ہمدردی، یعنی اس کا کوئی دوست عذرائے ہمدردی اس سے کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرا لو، لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا، اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو، میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خبتی نہ سمجھو گے کہ نادان حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا، کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کو علاج کرے وہ کیسا حکیم ہے؟ مطلب یہ کہ جاہل کو تو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی اور سخت گنہگار کو احکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہر شخص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔
انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان کو ڈھالے، یعنی اپنی زندگی ایمان اور ایمانیات والی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ توفیق دینا اللہ کا کام ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یوں فرمایا کہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جائے کہ اللہ جتنی مجھے تو نے توفیق دی تھی میں نے کر لیا ہے، اب قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے۔ ناظرین یاد رکھو، ایمان کے دو جز ہیں، ایک خدا کو سمجھنا اور دوسرا رسول کو تسلیم کرنا۔ خدا کو خدا اس طرح سمجھا جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ زمین سے آسمان تک جو بھی چل رہا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اس بات کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا یہ ہے کہ انہی کی راہ اختیار کی جائے، کسی غیر کی راہ کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی جائے۔ پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ توحید اتباع سنت سے سمٹ جائے، یعنی اللہ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے وابستہ ہو جائے۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آج مسلمان جو پریشان حال ہے، کہیں پر بھی پریشان ہے، اگر اس کے نیچے آپ کوئی معاملہ دیکھیں گے صرف ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے دور ہے۔ کاش کہ اپنی زندگی میں ایمانیات کو جگہ دیں، ایمان کو اجاگر کرے، چاہے وہ ہماری زندگی خلوت کی ہو، جلوت کی ہو، بازار کی ہو، تجارت کی ہو، ہر حالت میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی اس کے تابع بن جائے گی، انشاءاللہ مسلمان کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ پھر ہم آپ کو بتا دیں، جمعہ کی شام کے وقت انشاءاللہ یہ دینی بیان آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔